یہ سوال ہم سے پوچھنے والی ہیں جی نگار حسین. وہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ عورت چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ٹیڑھی رہتی ہے، اسے سیدھا کرنے کے لیے سختی کرنا چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ عورت چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ٹیڑھی ہی رہتی ہے، اسے سیدھا کرنے کے لیے سختی کرنا چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ محترمی، آپ کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس لیے ٹیڑھی رہتی ہے، اور دوسرا آپ کا استدلال یہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کی بہت ضرورت ہے اس لیے اس پہ سختی کی جائے، اور جتنی سختی کی جائے اتنا ہی اچھا ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ ہماری رائے اس سلسلے میں کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے پسلی سے پیدا ہونے کے بیان کو ہم ایک کشف کی کیفیت سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں اکیلے تھے، تنہا تھے اور تنہائی محسوس کرتے تھے اور کوئی رفیق حیات نہیں ملتا تھا، تو اسی عالم میں وہ سو گئے اور انہوں نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ ان کا آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی پسلی نکالی جا رہی ہے، اس کی جگہ گوشت بھرا جا رہا ہے اور کوئی ایک مخلوق پیدا کی جا رہی ہے. اور جب آنکھیں کھولیں تو ایک خاتون کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو میری وہی ہڈی ہے اور یہ تو وہی میری پسلی ہے، یہ وہی میرا گوشہ جگر ہے، اور اس سے ایک محبت اور پیار کا اظہار کیا. جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس خاتون کے لیے یہ کہا کہ یہ تو میری اپنی ہے، یہ تو مجھ میں سے نکلی ہے، یہ میری اپنی ہے. یہ نہیں کہا چونکہ تم پسلی میں سے نکلی ہو اور ابھی تازہ تازہ ہو، ابھی کم ٹیڑھی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم پک جاؤ اور اس کے بعد پختہ ہو جانے کے بعد تمہیں سیدھا کرنا ممکن نہ رہے تو لاؤ تمہارے 2 جوتے ابھی رسید کر دوں. نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سلوک نہیں کیا. انہوں نے اس عورت کو پسلی سے پیدا ہونے کے باوجود یہ کہا کہ یہ میری اپنی ہے. ہڈی آپ کی اپنی ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ دوسرے کی ہڈی ہو تو واقعی توڑ ڈالیں گے، لیکن اپنی ہڈی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنا گوشت بھر جائے تو کیا آپ خود کاٹنے بیٹھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ جو ایک تمثیلی بات بیان کی گئی تھی کہ خاتون جو ہے وہ عورت کی ایک پسلی سے نکالی گئی ہے، تو اس کے پیچھے مصلحت کچھ اور تھی. بتانا مقصود خاطر یہ تھا کہ عورت کو سر سے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کے حکمرانی کرے. عورت کو پیر سے پیدا نہیں کیا گیا ہے، وہ پیروں کی جوتی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اسے رگڑتے رہیں اور مسلتے رہیں، بلکہ عورت کو دل کے قریب سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس کا مقام یہی ہے کہ اسے اپنے دل میں جگہ دیجیے. عورت کو قرب چاہیے، قربت چاہیے، لیکن یہاں تو قربت کی بجائے غربت ملتی ہے. وہ بیچاری محبت کی ماری ہے اور یہاں پہ نفرتوں کے انبار ہیں اور ہم وہ نفرتیں بانٹتے ہیں. ہم اسے سیدھا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، چاہے اس پسلی کو سیدھا کرنے میں وہ ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے ہماری بلا سے، لیکن ہم تو اس کو سیدھا کر کے رہیں گے. لہذا جوتم پیزار کرنا، اسے مارنا پیٹنا، اس کی توہین و تذلیل کرنا ہمارا روز کا شعار بن کے رہ گیا ہے. ہمارے معاشرے میں عورت بیچاری کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. عورت کو اگر پسلی سے پیدا نہیں کیا جاتا، کہیں اور سے پیدا کر دیا جاتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے یا نہیں پیدا کی گئی، بات یہ ہے کہ عورت کو آپ کی رفیقہ حیات بنایا گیا ہے، اور جو آپ کی رفیقہ حیات ہے وہ اس وقت تک آپ کی رفیقہ ہے جب تک آپ حیات ہیں. اس کے بعد بھی اگر محبت کا سلسلہ جاری رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جیتے جی اس رفیقہ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ تو اللہ اور خدا کی پناہ، اسے سیدھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ عورت چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی وہ تو ہو گئی ٹیڑھی، ایک پسلی سے پیدا ہوئی، اور جو باقی آپ 21 ٹیڑھی پسلیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے مرد، اسے کون سیدھا کرے گا؟ یعنی عورت بیچاری کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو گئی، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ ٹیڑھی پسلی مرد کی تھی، اور مرد کی ابھی ویسی ہی 21 اور ٹیڑھی پسلیاں موجود ہیں.
ضرورت تو اس مرد کو ٹھیک کرنے کی ہے، نہ کہ اس عورت کو. الٹا اس کو ٹھیک کیے چلے جا رہے ہیں. ٹیڑھی پسلی اس کی ہو، سیدھا اس کو کرو. 21 اور ٹیڑھی پسلیاں لے کے بیٹھا رہے، بلکہ اب تو 22 ہی پوری لے کے پھرتا ہے، لیکن سیدھا اس کو کرنے کے چکر میں رہے. اگر عورت کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں تو آپ کی کون سی سیدھی ہیں؟ آپ کی بھی اسی ویسی ٹیڑھی ہیں جیسی اس کی ٹیڑھی ہے. دونوں کا ایکس رے کرا کے دیکھ لیجئے، ایک جیسی ٹیڑھی پسلیاں دکھائی دیتی ہیں. سیدھی تو نہ اس کی ہے نہ آپ کی ہے. یہ عقل کی معلوم نہیں ہمیں کیا مار پڑی ہوئی ہے. ہم وہ استدلال کرتے ہیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایسے ایسے دلائل لے کے آتے ہیں جو دلائل کم اور ذلائل زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں عورت کی توہین اور تذلیل کا کوئی پہلو ہاتھ میں آ جانا چاہیے، بس پھر اس کے بعد ہم اس بیچاری کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے. ہم اس کو زندہ درگور کر کے رہیں گے. یہ ہم مردوں کی زیادتی ہے، اور چونکہ ہم بھی ان مردوں میں شامل ہیں، اسی زمرے میں آتے ہیں، تو ہم بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے دوسرے مرد مجرم ہیں. یہ پورا طبقہ مردان پورا کا پورا مجرم ہے. ہم پروردگار عالم سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طبقے سے پیدا کیا جو عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو عورت کو سیدھا کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن خود اس سے زیادہ ٹیڑھا ہے، جو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نکالنے کی فکر میں ہے لیکن اسے اپنی آنکھ کا شہتیر دکھائی نہیں دیتا. یہ مثال میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ نے بیان فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا تم اگر کسی سے یہ کہو کہ میں لاؤ دیکھو تمہاری آنکھ میں تنکا ہے، میں یہ نکال دیتا ہوں، اور خود تمہاری آنکھ میں شہتیر کا شہتیر رکھا ہو اور تمہیں وہ دکھائی نہ دے، تو تم سے اندھا کون ہوگا؟ پہلے شہتیر تو نکالو، پھر جا کے کہیں تنکا نکالنا. ہم 22 ٹیڑھی پسلیوں والے اس عورت کو سیدھا کرنے چلے جا رہے ہیں جو مرد ہی کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. مولا ہمیں بصارت بھی عطا فرمائیے اور بصیرت بھی، کہ ہم اپنے اندھے پن کو دیکھ سکیں کہ ہم مرد لوگ کتنے ظالم ہیں. ہم نے عورت کے ساتھ صدیوں ظلم روا رکھا ہے، اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم طبقہ ظالمین میں سے ہیں. مولا ہمیں معاف فرما دیجیے. صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائیے کہ ہماری فکریں سیدھی ہو جائیں. ہم دوسرے کی ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی بجائے اپنی فکر کو سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں یہ سیدھا دکھائی دینے لگے؟ ہم خود ہی بھینگے ہیں، ہمیں سیدھا خود دکھائی نہیں دیتا، دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے کہ یار تم ٹیڑھے ہو. بھائی وہ سیدھا ہے، ہم ہی ٹیڑھے ہیں، اس لیے ہمیں ٹیڑھا دکھائی دے رہا ہے کہ ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہے. ہمارا ہی عالم یہی ہے. تو ہم عورت کو سیدھا کرنے چلے جا رہے ہیں. پھر اسی عورت سے جس کو ہم نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہم پیدا بھی ہو گئے. تو بھائی ٹیڑھی سے تو ہم بھی تو ٹیڑھے ہی پیدا ہوئے ہوں گے، ہم کون سے سیدھے پیدا ہو گئے ہوں گے؟ جب ہمارا سانچا ہی ٹیڑھا تھا تو اب اس سانچے میں سے جو بھی نکلے گا وہ ٹیڑھا ہی ہوگا. ہم بھی ٹیڑھے ہیں، اگر وہ ٹیڑھی ہے تو ہم بھی کچھ کم ٹیڑھے نہیں ہیں. ہم دوسرے کو سیدھا کرنے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں. دوسرے کو صراط مستقیم پہ لانے کی بجائے پہلے خود صراط مستقیم پر آ جائیں اور پھر دوسروں کو دعوت دیں. ہم ٹیڑھے دوسروں کو سیدھا کرنے چلے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہم جس جہالت میں مبتلا ہیں اس کا شاید کوئی علاج ہی نہیں ہے. یہ وہ جہل مرکب ہے کہ ہم جاہل ہیں اور ہمیں اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں. کیونکہ ایک جاہل تو وہ ہوتا ہے جسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے پاس علم ہے. ایک جاہل وہ ہوتا ہے جسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے پاس جہالت ہے، کہ میں اپنے علم تو ہے لیکن جہالت بھی ہے. ہم تو وہ جاہل ہیں جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے چکر میں اور سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کبھی ٹیڑھوں نے بھی ٹیڑھوں کو سیدھا کیا ہے؟ پہلے خود تو سیدھے ہو جائیں. تو مولا ہمیں سیدھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور خاص طور پر ہم مردوں کو، کیونکہ ہم بہت ٹیڑھے ہیں اور اتنے ٹیڑھے ہیں
کہ اب تو ہم محاورے یہاں تک استعمال کرتے ہیں کہ یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی۔ اور اگر پروردگار نے جو انگلیاں ٹیڑھی کر لی تو سوچئے کہ کیا ہوگا۔ مولا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم دوسروں کو سیدھا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ مولا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم دوسرے کی تذلیل اور توہین نہ کریں۔ مولا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم دوسرے کی توہین کرنے کے مواقع نہ ڈھونڈتے رہیں۔ مولا ہمیں اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس عورت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس کے طفیل ہم اس دنیا میں آئے اور ساری دنیا اس دنیا میں آئی۔